وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے بیان ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن میں ہم نے وہ چیز نازل فرمائی ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ نہ صرف روحانی امراض کے لیے شفا ہے، بلکہ قرآن مجید جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کے اندر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ فار ایگزامپل روحانی بیماریاں، اب روحانی بیماریوں میں یا تو جیسے کہ فاسد اعمال ہیں، خراب اعمال ہیں یا فاسد عقائد ہیں، تو جیسے کہ کوئی بندہ دہریہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کوئی بندہ بت پرست ہے، اس کا عقیدہ بت پرستی کا ہے۔ کوئی بندہ شرک کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس جہان کے پیدا کرنے والے ایک نہیں بلکہ بے شمار ہیں جو ان سے ہیں۔ اچھا، کوئی دہریہ ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی نبوت کا انکار کرتا ہے، تو کوئی بندہ اللہ کے لیے اولاد مانتا ہے، جیسے یہودی یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے۔ تو یہ تمام عقائد جو ہیں یہ خراب بھی ہیں اور یہ غلط عقائد ہیں۔ تو قرآن نے ان کے خلاف قوی دلائل، ایسے مضبوط دلائل قائم کیے ہیں جس سے شرک اور بت پرستی اور دہریت یا یہ جو غلط عقائد ہیں، خراب عقائد ہیں، ان کا ایک وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو چیز نازل فرماتے ہیں، ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ سے عرض کی کہ قرآن مجید میں صرف کیا کہتے ہیں روحانی بیماریوں کا علاج نہیں، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ لیکن پہلے میں نے آپ کو روحانی بیماری کی ایک مثال دے دی کہ روحانی بیماریوں میں جیسے کہ عقائد ہیں، اور عقائد جن لوگوں کے غلط ہیں کہ کوئی بندہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے بیٹھا ہے، کوئی خدا کی اولاد مان لیتا ہے، کوئی خدا کے شریک مان لیتا ہے، کوئی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کے اندر ان سب کا بھی علاج موجود ہے اور یہ روحانی علاج ہے۔ اسی طرح پھر خراب اعمال ہیں، جیسے وہ فاسد عقائد ہیں، اسی طرح فاسد اعمال ہیں، اور یہ روحانی بیماریوں کا بھی ذکر چل رہا ہے۔ اب روحانی بیماریوں میں ایک دوسری قسم آ گئی، خراب اعمال جون سی، مثلا شراب پینا یا جوا کھیلنا یا جھوٹ بولنا یا قوم لوط والے کام کرنا، مردوں کا مردوں کے ساتھ برائی کرنا یا زنا کا کام کرنا۔ تو قرآن مجید نے ان تمام کاموں کی بھی خرابی اور ان کی برائی اور ان کی قباحت اور ان کے نقصانات بیان کیے کہ ان کے اندر کتنے نقصانات ہیں، اور دنیا میں بھی ان کا خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، اور ان کے مقابلے میں
قرآن نے نیک اعمال اور نیک چیزوں کو اور آخرت میں ان کی فضیلت کو بیان کیا. تو معلوم ہوا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کہ قرآن جو ہے اس میں صرف جسمانی بیماری روحانی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. پہلی میں نے آپ کو مثال دی جن کے عقائد غلط ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرنا، ایک سے زیادہ خدا کو ماننا یا خدا کو ماننا ہی نہیں، یا خدا کی اولاد مان لینا یا خدا کے شریک مان لینا. ان سب کے بھی جوابات قرآن نے نہایت تسلی بخش دیے. یعنی ان عقائد کا بھی روحانی علاج قرآن میں ہے. اب ان فاسد اور گندے اور خراب اعمال کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. وہ کون سے؟ زنا ہو گیا، یا قوم لوط والے کام ہو گئے، یا جوا ہو گیا، یا اس طرح کی اور چیزیں جو ان کا بھی قرآن نے ان کی بھی خرابیاں اور ان کی برائیاں اور ان کے نقصانات بڑے احسن طریقے سے بیان کیے، اور ان کے پیرالل رہتے ہوئے ان کے سامنے جو لوگ ان سے بچتے ہیں اس کی فضیلت قرآن نے آخرت میں بیان کی کہ آخرت میں یہ ان کی جزا ہے اور یہ ان کو برکت اور نعمت حاصل ہوگی. لیکن جو یہ کام کریں گے ان کو یہ نقصانات ہوں گے، نہ صرف آخرت میں ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی ہوں گے جو ان سے. اچھا، اسی طرح روحانی بیماریوں کے اندر پھر کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک تو وہ ہو گئے عقائد، دوسرا ہو گئے اعمال، تیسرا پھر کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئیں کہ غیر اخلاقی کاموں کی عادت اور ان سے محبت، جو اخلاق سے گرے ہوئے کام ہیں. فار ایگزامپل، اس میں زنا تو نہیں ہے، اس میں قوم لوط والے کام تو نہیں ہیں، یا اس طرح کی چیز، مگر تکبر کرنا یا حسد کرنا یا ظلم کرنا یا اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی کو بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ اخلاقی جو بیماریاں ہیں، ان اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے نہایت خوبصورت انداز میں جو پچھلے کم و بیش جو 1000 لیکچر ابھی تک قرآن کے موضوع کے اوپر مختلف آیات کے اوپر ہمارے گزر چکی ہیں، جن میں سے کچھ آپ نے دیکھی ہوں گے، سنے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر لوگوں کو جدا کرنے کی بجائے لوگوں کو جوڑنے کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ برائی کرنے کی بجائے لوگوں سے بھلائی کرنے کا حکم دیا، تکبر اور غرور سے چلنے کی بجائے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہ بخل کرنے کی بجائے عدل کا حکم دیا ہے. تو یہ ان چیزوں کی بھی آخرت میں فضیلت جون سی ہے بیان فرمائی ہے، اور اس طرح واعظ اور نصیحت فرمائی ہے، اور اس طریقے سے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایک اللہ کا خوف ڈالا گیا ہے، جس سے دلوں پر معصیت کا چڑھا ہوا جو زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. روحانی بیماریوں کی میں نے کتنی آپ کے سامنے قسمیں بیان کر دیں. اسی طرح اب آ جائیں جسمانی بیماریوں کی طرف، کہ قرآن کے اندر صرف روحانی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے قرآن کے اندر. جیسے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کے اندر، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ روحانی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران ہمارا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا. قریب ایک بستی تھی، اس میں سے ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لی ہے، کیا تم میں سے کسی کو کوئی منتر آتا ہے جو پڑھے اور جو ہمارا سردار ہے یعنی کہ وہ مرنے سے بچ جائے. میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں جون سے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ بچھو نے کاٹ لیے، اور یہاں اس ایک حدیث میں کہ سانپ نے کاٹ لیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بے شمار صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو تاکہ کوئی بندہ کسی کو منتر آتا ہو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے ساتھ گئے یا کوئی صحابی گئے اور اس سردار کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کر تھوک کے ساتھ دم کیا، اپنے لعاب کے ساتھ
تھوک کے ساتھ دم کیا تو اللہ نے اس سردار کو ٹھیک کر دیا جو مرنے کے قریب تھا، جس کو سانپ نے کاٹا ہوا تھا، وہ سردار مرنے سے بچ گیا۔ تو اس سردار نے اس کے صلے میں ان کو کچھ بکریاں دیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 30 بکریاں دیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ اچھا، صحابہ کرام جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے مدینہ منورہ پہنچنے تک ان بکریوں کا گوشت کھانے سے پرہیز کیا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیں کہ آیا ان بکریوں کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے کہ کہیں حرامی نہ ہو، کہ ہم نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کے عوض میں ہمیں 30 بکریاں دے دیں یا بکریوں کا ریوڑ دے دیا، تو اب کیا ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تھا صحابہ کرام کا تقویٰ اور ان کی بزرگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا کہ وہ سردار ٹھیک ہو گیا جو مرنے کے قریب تھا، سانپ کاٹا؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ، ہم نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سورت کے اندر شفا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں، تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو۔ حضور مسکرا رہے تھے، حضور نے فرمایا بلکہ تم اس میں سے میرا بھی حصہ نکال دو، میرا بھی حصہ علیحدہ کرو۔ تو یہ بخاری شریف کی آیت، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ معلوم ہو گیا قرآن کی اس آیت سے اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کے اندر صرف روحانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ابن ماجہ میں مرفوعاً روایت آئی ہے کہ بہترین علاج قرآن ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہو گیا تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے، اتنا شدید بیمار تھا کہ شاید بچنے کی امید نہیں تھی۔ یہ میں اس کا ایک مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا، میرا فرزند بہت سخت بیمار ہے، آپ دعا فرمائیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشیری آیات شفا کیوں بھول گئے؟ آیات شفا کیوں بھول گئے؟ امام کشیری فرماتے ہیں میں جب خواب سے جاگا، میں بیدار ہوا، میں نے غور کیا، میں نے قرآن کو دیکھا تو میں نے قرآن کے 6 مختلف مقامات کے اوپر آیات شفا کو پا لیا۔ تو میں نے ان آیات شفا کو لکھا اور ان کو دھویا، اور اس کو دھو کر وہ پانی میں نے اپنے بیٹے کو پلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ پانی پلایا آیات شفا کا میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ شیخ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اعظم اولیاء شافیہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اولیاء مشائخ کی کثرت کو دیکھا کہ وہ بیماروں کے لیے آیات شفا لکھ کر دیا کرتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالوہاب متقی کو بیماروں کے لیے اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا، اور قاضی بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اس کے تحت جو سے اسی طرح کا مضمون اور اسی طرح کی اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم یہ نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے، عقائد خراب ہیں، فاسد ہیں، یا اعمال خراب ہیں اور فاسد ہیں، یا اخلاقی بیماریاں ہیں،
ہر طرح کی روحانی بیماریوں کا علاج اور ہر طرح کی جسمانی بیماریوں کا علاج. جیسے کہ میں نے آپ کو وہ بخاری شریف کی حدیث سنا دی, حضرت ابو سعید خدری ایون وہ جسمانی بیماریاں بھی اپنی جگہ, بلکہ زہر کا تریاق اور زہر کا علاج کہ جس سردار کو, جس شخص کو سانپ نے کاٹا تھا اور وہ مرنے کے قریب تھا, ایک صحابی یا حضرت ابو سعید خدری نے ان کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کر تھوک کے ساتھ, لعاب کے ساتھ دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. اور پھر یہ جو میں نے اتنے آئمہ اور بزرگان دین کا حوالہ دیا اور احادیث سنائی, معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کے اندر نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. بندہ ناچیز نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کے, جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ کا بتایا, فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء, سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے. اور بہترین علاج, جیسے کہ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ بہترین علاج قرآن ہے, قرآن ہے. بندہ ناچیز نے انہی آیات شفا اور اسپیشلی سورۃ فاتحہ کے ذریعے بندہ ناچیز نے اپنی زندگی میں کسی ایک نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, سینکڑوں نہیں, بلکہ ہزاروں ایسے مریضوں کا علاج کیا آیات شفا اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے کہ جن کو ڈاکٹرز, طبیب اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ یہ لوگ نہیں بچیں گے, مگر اللہ نے قرآن کی برکت سے, اپنے کلام کی برکت سے ان کو ان بیماریوں سے صحت, تندرستی اور شفا عطا فرمائی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ جس مرض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا, اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے, اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو پھر میں پڑھ کر دم کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی. پڑھتی میں تھی, دم میں کرتی تھی, ہاتھ آپ کا پھیرتی تھی, تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو جائے, مجھے آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو جائے. بخاری شریف, موطا امام مالک شریف, ابن ماجہ شریف, بے شمار کتابوں کے اندر حدیث یہ آئی جون سی ہے. آگے جو بات ہوئی کہ اس آیت کے اندر جو یہ چیز فرمائی گئی کہ قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور کافروں اور ظالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب ہے. کیونکہ جب مشرکین قرآن سنتی ہیں تو ان کو اور غصہ آتا ہے, کیونکہ مشرکین ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں, بے ایمان ہیں, اسلام سے دور ہیں, حضور کی غلامی میں داخل نہیں ہونا چاہتے, تو ان کو اور غصہ آتا ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں, اور حسد ان کا اور بڑھتا ہے, اور ان کا غضب بڑھتا ہے, اور ان کے حسد میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ مسلمانوں کے خلاف اور ایسی پلاننگز کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو خراب کیا جائے, نقصان پہنچایا جائے, شر کو پیدا کیا جائے, فساد کو پیدا کیا جائے. یہ چیز اس آیت میں آگے فرمائی گئی, اور یوں ان کی گمراہی اور دین اور دنیا کے خسارے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, جو اس آیت کے اخیر پر فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالم جو لوگ ہیں, کافر جو, ان کے لیے سوائے نقصان کی اور زیادتی نہیں ہوتی. وہ قرآن کو جیسے جیسے سنتے ہیں ان کو اس کا نقصان, ان کو ان کا جون سا نقصان ہی پہنچے گا, کہ اس کی وجہ سے جون سا ان کا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا, دین کا بھی دنیا کا بھی, اور آگے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.